صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود بات چیت میں سنجیدہ نہیں. انہیں کہا تھا کہ آئیں مل کر کام کریں. بانی پی ٹی آئی نے صرف انتقام کی سیاست کو ترویج دی. ہمیں ملزم قرار نہ دیا جائے, ملک تباہ کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے. آپ ہمیں تانا دیتے ہیں, ڈیموکریسی کو خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر. چل کے گیا تھا آپ کے پاس کہ آؤ مل کے کام کریں, لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو, میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف کروں یا کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کو بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں. جنگلہ بس کہنے والے خود جنگلہ بس بنا کے تو اربوں روپے کھا کے تو غائب ہو گئے سین سے. قوم کو بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ جی کون کیا کر گیا اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 5 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. چینی صدر شی جن پنگ کے آبائی شہر میں آخری روز انتہائی مصروف گزارا. یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا آخری روز. صدر شی جن پنگ کے آبائی شہر شیان میں اہم مصروفیات. چینی صدر کی دعوت پر ٹیراکوٹا واریئرز میوزیم کا دورہ. یانگلنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس بھی گئے. وزیر اعظم نے ٹیراکوٹا واریئرز میوزیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور قدیم چینی تاریخی ورثے کی خوبصورتی اور چینی ہنر کی تعریف کی. بولے عظیم قومیں چین کی طرح اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں. یانگلنگ ایگریکلچر ڈیمانسٹریشن بیس کے دورے پر وزیر اعظم نے نارتھ ویسٹ ایگریکلچر و فارسٹری یونیورسٹی کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت دی. سرکاری خرچ پر 1000 طلباء کو جدید تربیت کے لیے یانگلنگ ایگریکلچر بیس بھجوانے کا فیصلہ بھی کیا. وزیر اعظم پاکستانی پیویلین بھی گئے جہاں مختلف مصنوعات دکھائی گئیں. وزیر اعظم سے چائنا ناردرن انڈسٹری کارپوریشن نورینکو کے چیئرمین بھی ملے. چیئرمین نورینکو نے وزیر اعظم کی زیر نگرانی منصوبوں کی رفتار اور معیار کی تعریف کی. 5 روزہ دورے کے اختتام پر اسلام آباد روانگی کے وقت شانسی کے نائب گورنر اور اعلیٰ چینی و پاکستانی سفارتکاروں نے وزیر اعظم کو رخصت کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حالیہ دورے چین دو طرفہ تعلقات میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہے. شاندار مہمان نوازی پر چینی قیادت کا دل سے مشکور ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صوبے شانسی کے ساتھ تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین. صوبہ شانسی کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات. مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مصدق ملک کی سربراہی میں کمیٹی قائم. وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال پر شیان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. کہا تاریخی مقامات کو دیکھ کر چینی کاریگروں کی ہنرمندی نے بے حد متاثر کیا. شانسی کی حکومت نے بہترین انداز میں اپنے تاریخی و ثقافتی ورثے کی حفاظت کی ہے. شانسی نے کورونا کے دوران پاکستانیوں کی بھرپور مدد کی. شانسی کے پارٹی سیکرٹری زواو ایدا بولے زراعت اور گرین انرجی کے حوالے سے ہر قسم کی معاونت کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف اور وفد کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی ایوان میں موجودگی کے باوجود پرور شاہ خان کی اجلاس صدارت کرانے کے معاملے پر قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا ہے. کیا خط لکھا اس رپورٹ میں دیکھیے. ڈپٹی چیئرمین کی موجودگی کے باوجود پرور شاہ خان سے سینٹ اجلاس کی صدارت کروانے کا معاملہ. قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز کا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ کر احتجاج. شبلی فراز نے خط میں کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کی عدم موجودگی میں ڈپٹی چیئرمین کو چیئرمین کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. انٹرنیشنل پارلیمنٹری طریقہ کار اور سینٹ رولز کے مطابق ڈپٹی چیئرمین کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. ڈپٹی چیئرمین کی موجودگی کے باوجود کسی اور سے اجلاس کی صدارت کروانا رولز 14 کی خلاف ورزی ہے. قانون سازی اور ایوان کی کارروائی کے لیے رول 14 پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے. واضح رہے جمعے کے روز پرور شاہ خان کی جانب سے اجلاس کی صدارت کرنے پر شبلی فراز نے اعتراض اٹھایا تھا, جس پر قائد حزب اختلاف شبلی فراز اور پرور شاہ کے مابین جھڑپ بھی ہوئی تھی. وفاقی حکومت نے IMF کی تجویز کے برعکس آئندہ وفاقی بجٹ میں سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. معاملہ کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھیے. IMF کی تجویز ماننے سے انکار. وفاقی بجٹ میں سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ دیے جانے کی تجویز دے دی گئی. ذرائع کے مطابق حالیہ مذاکرات میں IMF مشن کی جانب سے سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی گئی تھی. مطالبہ کیا گیا تھا کہ سابق فاٹا میں کاروبار, فیکٹریوں پر انکم ٹیکس, سیل ٹیکس اور FED سمیت تمام ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے. تاہم حکومت نے سابق فاٹا کی معاشی اور سیاسی صورتحال کے مد نظر ٹیکس چھوٹ جاری رکھنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے. ذرائع
के मुताबिक साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 के इख्तिताम पर खत्म हो चुकी थी। ताहम वहाँ से टैक्स कलेक्शन के लिए FBR ने कोई इकदाम नहीं किया था। अब साबिक फाटा की बाउंड्री पर चेक पोस्ट कायम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है ताकि टैक्स फ्री मशीनरी मुल्क के बाकी हिस्सों में न लाई जा सके। साबिक फाटे के लिए सनती यूनिट्स कराची बंदरगाह से हर किस्म के टैक्स के बगैर खाम माल दरामद करते हैं। टैक्स फ्री सामान की सिर्फ साबका फाटा के अजला में फरोख्त की इजाज़त होगी। इस सामान की सूबे के दीगर अजला या दीगर सूबों में फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी।